بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ دولت اور رزق کے لیے وظائف اور نقوش کرتے کرتے تھک گئے ہیں؟ اور کیا آپ کوئی ایسا وظیفہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں جو نہ صرف گھر میں دولت کے لیے ہو، آپ کی ذاتی دولت کے لیے بھی ہو، بلکہ دولت اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس دولت میں پھر برکت کے لیے بھی ہو؟ تو ناظرین، اگر آپ اسی کی تلاش میں، ایسے ہی کسی نقش یا وظیفے کی تلاش میں ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میں آج آپ حضرات کے لیے ایسا ایک نقش لے کر آیا ہوں کہ اسے آپ آل ان ون کہہ سکتے ہیں، کہ مطلب وہ آپ کے نہ صرف رزق میں اضافہ کرے گا، رزق میں برکت ڈالے گا، بلکہ آپ کے پاس جو رزق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یاد رکھیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو رزق دیا ہے، رزق عطا کیا ہے، اس کے اندر بھی اتنی برکت کا ذریعہ بنے گا، اتنی برکت کا ذریعہ بن جائے گا کہ ناظرین آپ حضرات خود حیران ہو جائیں گے اس کو۔ تو برائے کرم میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں آپ حضرات کے لیے اس طرح کے وظائف اور نقوش ڈھونڈ کر لاتا رہتا ہوں۔ ان کے کرنے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے، انتہائی آسان ہے، ابھی جب میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ لیکن میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس چینل پر اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیا کریں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، یا آپ کو کس موضوع پر یا کس مسئلے کے لیے حل کے لیے نقش چاہیے۔ اور ایک جو اہم گزارش ہے میری آپ حضرات سے وہ یہ ہے کہ برائے کرم آپ حضرات ویڈیو کو آدھا ادھورا دیکھ کر نہ جایا کریں، ویڈیو کو اپنی سمجھ کے مطابق، اس میں بتایا گئے نقش کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق نہ کیا کریں، ورنہ اس کا اچھا اثر ہونے کی جگہ الٹا اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پھر بعد میں آپ حضرات مجھے کمنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہوں گے یا پھر گلے شکوے کر رہے ہوں گے کہ ہم نے نقش کیا تھا، وہ جو نقش آپ نے بتایا تھا، وہ تعویذ جو آپ نے بتایا تھا وہ ہم نے کیا مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو ناظرین، اس صورت میں میں قصوروار نہیں ہوں گا، بلکہ آپ خود اس چیز کے قصوروار ہوں گے، کیونکہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھی ادھوری بات سمجھ میں آئے گی، اور آدھی ادھوری بات کو جب آپ کریں گے اپنی سمجھ کے مطابق تو بجائے نفع ہونے کے وہ الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیے۔ تو ناظرین، اب میں آپ حضرات سے عرض کرتا چلوں کہ نقش ایسا جو آپ حضرات رزق کی زیادتی کے لیے کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ رزق کی تنگی کا آج کل تو حالات ایسے ہیں آج کے دور میں ناظرین، ہر آدمی رزق کے مسائل کا شکار ہے اور رزق میں اضافے کا خواستگار ہے وہ۔ تو میں آپ حضرات کو انشاءاللہ اگر یہ وظیفہ آپ حضرات نے کر لیا اور اس کو کر لیا میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کو اگر آپ حضرات نے کر لیا تو ناظرین انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ کس طرح غیب سے اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس نقش کو کرنے کا طریقہ عمومی پورے گھر کے لیے ہوگا۔ اور تو اگر آپ کے پاس رزق جتنا بھی موجود ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ، اس کے اندر اللہ رب العزت اتنی برکت ڈال دیں گے، اتنی برکت ڈال دیں گے کہ یقین کریں جہاں آپ کے پیسے وہ مہینے کی مطلب 20 تاریخ کو ختم ہونا شروع ہو جاتے تھے، وہاں آپ کا پورا مہینہ ختم ہو جائے گا اور اگلا مہینہ بھی آ جائے گا اور وہ پیسے آپ کے پاس اسی طرح موجود رہیں گے۔ ناظرین، ایک بات اور میری یاد رکھیے گا کہ برکت کا مطلب کثرت نہیں ہوتا۔ ہم لوگ برکت کو کثرت کے معنی میں لیتے ہیں کہ برکت کا مطلب رزق کے اندر برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا رزق اگر میں ماہانہ جو ہے وہ 40,000 کما رہا تھا، 30,000 کما رہا تھا، تو اب جو ہے وہ میں ماہانہ 1 لاکھ کمانے لگ جاؤں، اس کو برکت کہتے ہیں؟ نہیں ناظرین، بالکل یہ سوچ اور یہ نظریہ قطعاً غلط ہے۔ بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 30,000 ماہانہ کما رہا ہوں اور میرے پیسے جو ہے وہ 25 تاریخ مہینے کے یا 20 تاریخ کو ختم ہو رہے ہیں اور میری ضروریات اب بھی باقی ہیں، مہینے کے دن اب بھی باقی ہیں، لیکن اب میں جو ہے وہ 30,000 ہی کما رہا ہوں، لیکن اب مہینہ پورا بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ میری ضروریات اس میں پوری ہو گئی ہیں اور میرے پاس اضافی پیسے بھی بچے ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو ناظرین، چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے آج کی میں آپ کو یہ تعویذ بتاتا ہوں۔ اس تعویذ کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آل ان ون ہے۔ اس تعویذ کو اگر آپ نے کر لیا تو نہ صرف آپ کے رزق میں، آپ کے پیسوں میں اضافہ ہوگا، بلکہ جو آپ کے پاس پیسے اور رزق آلریڈی موجود ہے اس کے اندر بھی اتنی برکت ہو جائے گی کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو چلیے ناظرین،
اسکرین پر جو اس وقت آپ تعویذ دیکھ رہے ہیں، یہ نقش کہہ لیں اس کو، تعویذ کہہ لیں اس کو، اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے دہن دروازہ، اس پر میں نے لکھا ہوا ہے یا وہاب یا باسط یا حی یا بحق لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ میں اس چینل پر آپ حضرات کو کوئی ایسا نقش یا ایسا تعویذ نہیں بتاتا جس کا اسلام سے یا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جس طرح بعض چینلوں پر آپ نے اگر یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو عجیب عجیب قسم کے اس میں شرکی الفاظ لکھے ہوئے مل جائیں گے، عجیب عجیب فحش الفاظ اس کے اندر لکھے ہوئے مل جائیں گے، فحش سی تصاویر عکس اس کے اندر بنے ہوئے مل جائیں گے، جو نہ صرف انسان اور ہمارے بولے بالے لوگ اس کو کر لیتے ہیں بغیر سمجھ بوجھ کے، اور نہ صرف وہ ان کو نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ وہ جانے انجانے میں شرک کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور مزید مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس چینل پر جتنے بھی نقوش لاتا ہوں ان میں سے کوئی ایک نقش بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا دین اسلام سے یا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ غیر شرعی کسی چیز کو جو ہے وہ متحمل ہو۔ تو اس وقت جو آپ اسکرین پر تعویذ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ حضرات نے اس طرح بنا لینا ہے۔ سب سے پہلے تعویذ دیکھیے بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس تعویذ کے بنانے کا اس تعویذ کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے سب سے پہلے اس کے جو خانے ہیں نا، لکیریں یا ڈبہ جسے آپ کہہ لیں یا جو چکور نما ہے، سب سے پہلے یہ آپ حضرات نے بنانے ہیں۔ جب آپ حضرات نے اس کسی کورے کاغذ پر اس ڈبے کو بنا لیا، اور ایک اور شرط میں جو ہمیشہ کہتا آتا ہوں کہ تعویذ بنانے والا جو ہے وہ باوضو حالت میں ہو، بے غسل نہ ہو، بے وضو نہ ہو، تاکہ اس تعویذ کا جو ہے وہ زیادہ زیادہ اثر ہو۔ اور اگر کوئی میری بہن اس کو بنا رہی ہے تعویذ کو، تو اس کو وہ ماہواری کی حالت میں اس تعویذ کو قطعاً نہیں بنا سکتی، ہرگز نہیں بنا سکتی۔ تو بہرحال اب جو بھی بنا رہا ہے اس نے سب سے پہلے ان خانوں کو بنا لیا، یہ جو خانے ہیں، لائنیں ہیں، لکیریں ہیں، ان کو بنایا۔ اس کے بعد کہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے؟ یا وہابو، سیدھے ہاتھ سے لکھنا شروع کرنا ہے، جو یا وہابو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے یا باسطو، اس کے بعد اس کے آگے والا خانے میں جو یا حیو لکھا ہوا ہے یا حیو لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک جو آخری کونے میں اوپر والی کونے کے خانے میں جو صرف یا لکھا ہوا ہے، اسی طرح یا آپ حضرات نے لکھ لینا ہے۔ ناظرین، جس طرح تعویذ بنا ہوا ہے، جس طرح لکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے کرنے کی یا اپنے طریقے سے بنانے کی اس کو کوشش کریں گے تو پھر فائدے کی گارنٹی نہیں دے سکتا میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں تک لکھ لیا، پہلی لائن مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے دوسری لائن پہ اسی طرح آ جانا ہے، بحق لا الہ، اسی طرح پہلا خانے میں لکھنا ہے، پھر الا اللہ دوسرے خانے میں، پھر محمد الرسول اللہ۔ اب محمد الرسول اللہ یہ دونوں خانوں کے بیچ میں آپ سوچیں گے اب رسول کو ہم کہاں لکھیں، رسول تو دونوں خانوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ حضرات نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جس طرح لکیر کے اوپر یہ رسول کا لفظ لکھا ہوا ہے، آدھا اس خانے میں آدھا اس خانے میں، اسی طرح آپ حضرات نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد نیچے والے خانے میں آ جائیں آپ، قیوم، اس کے بعد جو میم لکھا ہوا ہے ایک خانے میں، اسی طرح میم آپ حضرات نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یا قائم، پھر یا رحیم۔ یہ اب آپ نے اس طرح لکھ لیا تو آپ کا تعویذ کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن ٹھہریے، اب اس تعویذ کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب ناظرین، اس تعویذ کو آپ نے تعویذی شکل دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نقش کو تعویذی شکل دے کر موم جامع کرا لینا ہے، اور کوشش کرنا ہے کسی پلاسٹک کی تھیلی ویلی میں، جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اس کو لپیٹ کر بالکل اس تھیلی کو بند کر لینا ہے تاکہ وہ کھلے نہیں۔ اب آپ حضرات نے کیا کرنا ہے ناظرین، جو آپ کے گھر کی دہلیز ہے، جس کو آپ اپنے گھر کا مین دروازہ کہہ سکتے ہیں، مین انٹرنس کہہ سکتے ہیں، یا اگر آپ سارے گھر والوں کو نہیں کرنا چاہ رہے، صرف آپ اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا وہ کمرہ جو آپ کا خاص کمرہ ہے، آپ کا ذاتی کمرہ ہے، اس کو آپ نے اپنے کمرے کی دروازے میں اس جگہ پر لگا دینا ہے کہ آپ جب گزریں تو یہ بالکل آپ کے سر کے اوپر ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کمرے میں جیسے انٹر ہوتے ہیں تو کمرے کی جو دروازے کی جو اوپر والی بالکل جگہ ہے نا، جس کے ساتھ دروازے جڑے ہوتے ہیں، اس دیوار کے اوپر آپ حضرات نے اس کو کیا کر دینا ہے؟ لٹکا دینا ہے کسی بھی دھاگے سے، یا جو آپ کو مناسب طریقہ لگے اس طرح لٹکا دینا ہے۔ اس طرح دیکھیے ناظرین، لٹکانا ہے کہ اگر آپ دروازے کے نیچے سے گزریں تو یہ بالکل آپ کے سر کے اوپر لٹک رہا ہو۔ بس ناظرین، اس کو اگر آپ نے مین دہلیز پر لٹکا دیا یا اپنے کمرے کی دہلیز پر لٹکا دیا تو ناظرین، میں پھر گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس تعویذ کے نیچے سے گزرے گا، اس کے رزق میں اس طرح بارش ہوگی، اس کے پاس پیسوں کی اس طرح بارش ہونے لگ جائے گی، اور اس کے موجودہ مال میں اس طرح برکت ہو جائے گی کہ وہ حیران و پریشان ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ادھر ہی تک سماعت کرتے ہیں اس کو، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔